آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قرآن خود کہتا ہے اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص جو ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے برائیاں جو ہے نا، فحشاء اور منکر، اس سے دور ہو جاتی ہیں. اب یہاں اگر میں 30-35 سال سے مسجد کا کام کر رہا ہوں، مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیے میرے دل کا اور نماز کا کیا ہونا چاہیے تھا. رائٹ. مگر یہ ذاتی مفاد کے لیے ہو رہا ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک میں نے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مسجد میں آتے ہی اس لیے کہ وہ نماز کو ایک ڈھال بنا کے جو ہے نا اس کے پس پردہ میں رائٹ سارے مکروہانہ دھندے کریں. اور دیکھیں جو حقیقت میں لوگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اب خاموشی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے. بھائی ہوتا یہ اصل میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ شکاگو میں رہ کے، یہ دیکھا ہے کہ بہت بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کا جو ہے مسلمان کی حد تک وہ مسلمان تھے، نہ نماز سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچانک وہ جو ہے نا ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شیپ بڑھانا شروع کر دیا. کچھ دن کے بعد جناب داڑھی، ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا؟ ارے بس وہ اللہ اللہ کرنے کا ٹائم. ایک دم سے انہوں نے سب پورا حلیہ بدلا. اور یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے حلیہ بدلا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو آپ جو ہے چپ چاپ اپنے نمازیں پڑھیں اور اپنے جو بھی کام کر سکتے ہیں کریں. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ادارے میں گھسا جائے، کہیں پر بھی، پہلے ایم سی سی میں کسی بھی ادارے میں جلدی سے گھسا جائے، وہاں پہ اپنی پوزیشن بنائی جائے. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ پلاننگ سے کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن سلمان ابراہیم کا جو کیس تھا، جس زمانے میں وہ یہاں پر اس کی بڑی عزت تھی، اس زمانے میں اگر میں یہ کہتا، میں کہتا یا کوئی بھی آدمی کہتا کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا صحیح نہیں ہے، تو سارے میرے پیچھے پڑ جاتے کہ یار آپ ایک نیک آدمی کو، ایک دیندار آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہوگا جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ پلاننگ سے کرتے ہیں. یہ جن کو بھاگنا ہوتا ہے وہ پلاننگ سے کرتے ہیں. وہ جو ہے 5 سال 6 سال 10 سال لگاتے ہیں اس میں، اپنی عزت بناتے ہیں، بہت ہی نیک بن جاتے ہیں، بالکل ہی مطلب دیندار بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا کام دکھا کر نکل لیتے ہیں. اور کئی کیسز ہو چکے ہیں یہاں پر، کوئی ایک نہیں کیس ہوا ہے. اب یہاں پر ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پلاننگ نہیں بنائی 5-10 سال کی، انہوں نے ساری زندگی کی پلاننگ بنا لی ہے. کسی ادارے میں گھس گئے، وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ اس طرح سے، باسط بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی چندہ دیتے ہیں کہ جو بہت بڑی مالیت میں ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہیں لینا، نہ اس کا کہیں ذکر کرنا، چپ چاپ 50,000 لاکھ ڈالر دے کے چلے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. ان کی کہیں انٹری نہیں ہوتی ہے، کہیں پر بھی انٹری نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں سے اگر یہ پکڑے جائیں، سے سوال کیا جائے کہ آپ جو ہے یہ چندے کا، ڈونیشن کا پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں کیوں لے کر آ رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں. بھائی محنت کرنا الگ، عبادت کرنا الگ. عبادت میں محنت نہیں ہے کہ آپ محنت کی اجرت لیں، کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے 5 وقت نماز پڑھی تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے کوئی اجرت دے، میں نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی ہے. اگر دین کا کام کرنے کے لیے اجرت اسی طرح سے ملنے لگے تو پھر تو ہر چیز کے لیے اجرت ملے نا. اور پھر ایم سی سی کا جو آپ صحیح کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے واقعی یہ دین کے لیے کام کرنے والے ہوتے جی، تو یہ ایم سی سی تو کبھی کے چمک ہوتی تھی. سب سے پرانا آرگنائزیشن ہے، سب سے اخیر میں مسجد بنی، اور وہ بھی مسجد بنی کس کے دور میں؟ ڈاکٹر ستار صاحب کے دور میں. سر یہ ہے کہ اگر مسجد کی خدمت ہی کرنی تو کیا اس کے لیے کوئی عہدہ ہونا بہت ضروری ہے؟ بالکل نہیں. وہ پورا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر فلانا یہ ہیں، فلانے پریزیڈنٹ ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں سنا، اپنے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ ڈائریکٹر فلانا یہ سارے لوگ، اور جو جس کے مرضی میں آئے وہ کام کرتا ہے. دوسری بات یہ، سب سے بڑی بات یہ ہے، ڈائریکٹر کے علاوہ کوئی 58 کے قریب کمیٹیاں بھی ہیں. جی. اور ایک اب بات آپ کو اور بتاؤں انجم بھائی، کہ اگر وہ لوگ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا جائز حق ہے، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، ہمیں اس کی، تو بھائی آپ نہ کرو یہ کام، ٹھیک ہے نا. آپ جا کے، وہ بھی عبادت ہے، آپ اپنی فیملی کے لیے، گھر کے لیے جا کے کوئی کام کرو. اور یہ کام ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جن کے پاس ٹائم ہے، جو دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بلا اجرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کام چھوڑ دیں. آپ کو اگر یہ پرابلم ہے کہ آپ کی لیونگ نہیں ہو پا رہی، کسی طرح آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، آپ سارا کام دین میں ٹائم لگا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا اس کے لیے کہ آپ سارا ٹائم جو ہے نا اس کے لیے لگا دیں اور اپنی فیملی کے لیے، اور جو ہے نا وہ نہ کریں. پہلے عبادت وہ ہے، آپ سے نہیں ہوتا، آپ کی لیونگ نہیں ہو پا رہی ہے، آپ جائز کہہ کر، بیوقوف بنا کر یہ پیسے نہ لیں اس میں سے. آپ جا کے کوئی نوکری کریں، کوئی دوسرا کام کریں، اور یہ کام ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جن کے پاس ٹائم ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں.
مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان شریف میں جو افطار کا جو ہوتا ہے جس کے ڈونیشن جمع ہوتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے بانٹ لیتے ہیں آپس میں. بلکہ ایک مرتبہ اللہ بیچارے کو جنت نصیب کرے, ایک عبد الرحیم صاحب جو ہے اسپیشل ایونٹ کے چیئرمین تھے, امجد صاحب بھی شاید واقف ہوں گے, وہ بیچارے نے $12,000 بچا کے MCC کے فنڈ میں جمع کروائے. جی, اور پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو پیسے بچے وہ نا یہ ہمارا حق ہے. کیوں بھائی, ہم نے پورے مہینے محنت کری, کیوں محنت کری آپ نے؟ آپ جاؤ جا کے گھر میں بیٹھو بھائی, کسی دوسرے کو آنے تو جو محنت کر رہا ہے بغیر پیسوں کے. آپ نے اسپانسر ہوتا ہے. جی جی بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف یہ ہے بلکہ کبھی کبھی تو یہ رمضان میں 30 دن ہی ہوتے ہیں, 30 دن افطار ہو سکتی ہے, 45 دن یا 35 دن تو ہوتے نہیں ہیں. اب کبھی کبھی تو 2-3 دن آدمی کو ایک ہی دن کا افطار دے دیا جاتا ہے. اب سارے پیسے آتے ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی دکھاتا نہیں ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے. جو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں. جی جی, وہ پیسہ ان کا دیتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ ویک ڈیز میں منڈے تھرو تھرسڈے جو ہے نا لوگ کم آتے ہیں, تو 200-300 آدمی آتے ہیں تو اس کا پیسے دیتے ہیں وہ, اور ویکینڈ میں جو ہے 500 سے زیادہ کا آدمی کے پیسے دیتے ہیں. چلے میں یہ کال لے لیتا ہوں. ہیلو دل سے آپ ایئر پہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, MCC کے بارے میں بات سن رہے تھے کافی. جی, تو اس میں ایک مین بات تو یہ بھی بہت سی بات ہے, لیکن میں صرف خاص بات کروں گی کہ ہم لوگوں نے مطلب ڈاکٹر ستار صاحب نے فیونرل ہوم بنایا MCC میں. جی, فیونرل ہوم کی فیسلٹیز وہاں پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک روم بنایا تھا تاکہ جو لوگ اپنا جو مطلب میت ہوتی ہے, جنازہ ہوتا ہے, قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے رائٹ. جی جی. تو بتائیے اب MCC کو جو کہ مطلب 23 سال سے 25 سال سے میٹنگ روم بنا کے کہاں میٹنگ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہوں, رائٹ. وہ لوگ اس روم کو یوز کر رہے ہیں ایز اے میٹنگ روم. اچھا, اس پہ اتنی لڑائی جھگڑا ہوا کہ بھائی دیکھو کوئی مرتا ہے بتا کے نہیں مرتا ہے, تو پلیز آپ اس کو یہ روم رکھیں اسی کے لیے, رائٹ. اسی لیے ہم لوگوں نے اپنا مسلم مطلب فیونرل ہوم بنایا, رائٹ. وہاں پہ بھی اتنا بڑا پھڈا چلا, آپ جا کے دیکھیے وہاں میز کرسیاں سب رکھی ہوئی ہیں گی. بتائیے آپ. حالانکہ جو ہے میت کے ساتھ جو ہوتے ہیں ورثہ, وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے, وہاں ساتھ رہے, اگر رات میں اوور نائٹ میت ہوتی ہے. اور بات سنیں, سب سے بڑی بات یہ, کسی ایک مطلب ایک انتقال ہو گئے تو ان کی باڈی وہاں رکھی تھی, تو ان فیملی نے مطلب ریکویسٹ کری MCC میں کہ ہم لوگ رات کو یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو عثمان باقی ہے میرے خیال سے, جہاں تک رہے گا, یا میں نام غلط لے رہی ہوں, صحیح کر دوں گی, تو ان لوگوں نے کہا کہ چارجز لگیں گے. اچھا, اگر قرآن پڑھنے کے بھی میت کے پاس وہاں پہ میت کے پاس قرآن شریف پڑھنے کے بھی چارجز لگیں گے. ہاں, اگر رات کو آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے تو یہ ہوگا سب. بتائیے, مطلب وہاں پہ فیونرل فیسلٹیز بن گئی, پھر بھی ہم لوگ اس سے معذور ہیں ان کی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فیونرل فیسلٹی کے پیسے دیتے ہیں, ہر میت سے جو ہے نا اس کا چارج لیا جاتا ہے. ہاں, پیسے لیے جاتے ہیں, پھر بھی اور ایکسٹرا چارج کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. بھائی اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ, میں سمجھتی ہوں, بال نوچ لیں گے یا مسئلہ حل کریں. اچھا, لاسٹ میں پروگرام سن رہی تھی, میں جانتی ہوں ان صاحب کو آواز سے, انہوں نے مصطفیٰ کیوں کہا اپنا نام. میں یہی تو مجھے حیرانی ہے کہ اگر آدمی سچ پر ہے, حق پر ہے, سچ بول رہا ہے, لوگ اپنا نام چینج کر دیں گے تو کتنی شرم کی بات ہے یہ. جی, وہ دیکھیں نا آپ کے, وہ جو ہے نا انہوں نے نام یہ کیا, اگر آدمی سمجھتی نہیں کہ وہ راشد علی خان تھے. وہ ہاں, اگر شاید ہو سکتا ہے وہی ہو, آواز سے تو وہی محسوس ہو رہے تھے. مطلب ریکارڈیڈ پروگرام آپ سن لیجیے. جی جی, آواز سے تو وہی لگتے تھے. جائیں گے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے, رائٹ. وہ مطلب اگر کوئی آدمی حق پہ ہوتا ہے, سچ پہ ہوتا ہے, تو کبھی اپنا نام غلط نہیں ہوتا. انسان جو جس پوائنٹ اٹھا ہے اس کے بارے میں بات کریں, نہ کہ پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں, پرسنل باتیں ہو رہی ہیں. جب ایک فیونرل ہوم بن گیا ہے تو سب کو وہاں پہ فیسلٹیز دینا چاہیے. تم لوگ میٹنگ جہاں کرتے تھے وہاں کرو تم لوگ. اتنی لڑائی, اتنی بڑی میز رکھ دی گئی. بننے کے بعد بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بننے کے باوجود بھی کوشش میں یہ لگے تھے کہ یہ ختم ہو جائے. اچھا, میز ہٹا دی, وہاں پہ لڑ کے تو کرسیاں رکھی ہوئی. پھر انہوں نے پورے ویٹنگ روم میں پرچہ لگا دیا, ڈونٹ ٹچ دا فرنیچر, ڈونٹ ٹچ دا دس اینڈ دیٹ. ارے بھائی, تم لوگوں کو مرنا نہیں ہے کیا؟ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی, اور آپ جو ہے مطلب یہ کہ ہم نیکسٹ ویک بھی کریں گے, تو ضرور آپ جو ہے نا کال کریے گا انشاءاللہ. اور یہ کہ ذرا اور ان کو بھی لے کر آئیے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, ان سے دعوت دیتے ہیں ان کو بھی. یہی تھا لاسٹ ٹائم بھی, فیض الدین صاحب میں جمع میں, عظمت اللہ قادری جمع میں, میرا ان سے مقصد تھا یہ. میں نے اور کسی حیدرآبادی کو برا نہیں کہا تھا. نہیں, حیدرآبادی اور اس کا نہیں ہے, جو قبضہ کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور کچھ وطن نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو مطلب چانس دے. رائٹ رائٹ. ظالموں کے لیے جو ہے نا وطن مذہب نہیں ہوتا ہے. اپنے جاننے والوں سیٹیں دی جاتی ہیں, انڈر دا ٹیبل کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں چیک کریے. ہم سب جمال بھائی آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. میں نیکسٹ ویک آپ ضرور کال کریے گا, میں دوسری کال لے لوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ. ہیلو دل سے آپ ایئر پہ. ہیلو
हेलो, बोलिए, आप एयर पे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बोलिए।